ایک بات، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ یہ آیت بڑی زبردست ہے اللہ کی رحمت کو بتانے کے لیے۔ ساڑی تا جی سن لئی کوئی نہیں، یہ عام لوگ، یہ ساڑی تا رب سن لئی کوئی، اور جو بیچارے ان پڑھ لوگ پیر سائیں توڑی رب موڑ نہیں سکتا، ساڑی سندا کوئی نہیں۔ یہ اس سے بھی آگے چلے جاتے، او بھائی اللہ بڑا بے نیاز ہے، جس کی چاہے موڑ دے، جس کی چاہے سن لے، لیکن رب سب کی سنتا ہے، یہ یہاں بتانا ہے۔ وَإِذَا، ان نہیں، ان شرط ہے اور اذا ظرفیت ہے، تو ان کی بجائے اذا، اذا سے ایک دم اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اذا سألک، عنی پہلے ہونا چاہیے، عبادی بعد میں ہونا چاہیے۔ جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں، اللہ کو صحابہ نے سوال کیا، یسألونک یسألونک یسألونک، کتنا قرآن میں ہے، یسألونک عن المحید قل هو اذی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، یسألونک عن الیتامى قل اصلاح لہم۔ جتنے بھی صحابہ نے سوال کیے وہ آئے ہیں یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یا حبیبی یا محمد قل، آپ کہیے، یہ جواب ہے۔ یہ سارے قرآن میں طرز ہے، کچھ 14 کے 18 دفعہ یسألونک لفظ آیا۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کدھر ہے؟ قریب ہے تو مناجات کریں، دور ہے تو زور سے پکاریں۔ تو اس پر آیت یوں اترنی چاہیے تھی، یسألونک عنی، جیسے باقی آ رہا ہے سارے سوالوں کا جو لفظ آیا ہے یسألون، آپ سے پوچھتے ہیں، تو یہاں بھی ہونا چاہیے تھا آپ سے پوچھتے ہیں عنی، میرے بارے میں، قل، تو آپ کہیے ہوا قریب، کہ وہ تمہاری قریب ہے۔ یہ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ، یسألون کا مطلب ہے کہ ابھی یہ جواب ہے، بعد میں بدل سکتا ہے۔ یسألونک عن کذا قل ہوا، تو یسألونک اور قل ہوا میں حتمی نہیں ہے، ابھی یہ بات ہے، کل کو بدل بھی سکتی ہے۔ اذا کا مطلب ہے کہ یہ ابدی جواب ہے، یہ جواب قابل تبدیل نہیں ہے، یہ آگے جو جواب آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب سنو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عنی، اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا اور اپنے بندوں کو پہلے ذکر کیا۔ اذا سألک الناس المؤمنون، یہ آ سکتا ہے العباد، اذا سألک العباد، کیا کہا عبادی، اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا، اللہ تم تو ہو ہی میرے بندے، میرے بارے میں اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا اور عبادی کو پہلے ذکر کیا۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، آگے جو فَإِنِّی قریب، میں پوچھتا ہوں مولی شاہد صاحب سے کہ مولی عدنان کدھر ہیں، تو مولی شاہد صاحب کے ذمہ ہے جواب دینا کہ جی یہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں پوچھتا ہوں مولی شاہد، مولی عدنان کدھر ہیں، تو مولی شاہد کے جواب دینے سے پہلے مولی عدنان نے جی میں ہوں، کوئی فرق ہوگا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، شیخ رمزی واضح کرے تو کرے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو واضح کیسے کروں کہ اللہ کے نبی سے صحابہ پوچھ رہے ہیں رب کے بارے میں بتائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں لا کر کہتا ہے کہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، تو میرے نبی آپ ہٹ جائیں، میں جواب دیتا ہوں، میں ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے پاس ہوں، شہرک سے زیادہ قریب ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، تو کیسے کہتے ہو کہ میں تمہاری سنتا نہیں؟ اجیبو دعوتن، دعوت دعا بار بار پکارنا، اور دعوتن ایک دفعہ پکارنا۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ جو زندگی میں جس نے مجھے کبھی ایک دفعہ بھی پکارا ہو، میں اس کی دعا پر بھی لبیک کہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں نہیں میں سنتا ہوں، تم سنانے والے بنو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں،
کوئی مانگنے والے تو بنو اور میں قربان جاؤں۔ اس نے مانگنے کے لیے تقوی نہیں مانگا، کتنی عجیب بات۔ اور لوگوں کو پتہ ہے ہر آدمی تو تقوی والا نہیں ہو سکتا، نہیں، اور ہر آدمی علامہ بھی نہیں ہو سکتا، تہجد گزار بھی نہیں ہو سکتا، نمازی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک کام ہر آدمی کر سکتا، اللہ نے وہ لگا دے، مسلمان ہونا بھی نہیں لگایا۔ مسلمان ہونا، ہندوؤں کو کوئی اور رب دے گا، ان کو اللہ ہی دے گا۔ تو میں قربان جاؤں، کہتا امن یجیب المضطر اذا دعا، بس مجھے آنسو بہا کے دکھا دے، پھر تو ہندو ہے، سکھ ہے، مسلم ہے، عیسائی ہے، آ جاؤں گا، آ جاؤں گا، سب کی سن۔ اجیب الدعوت الداع، ایک دفعہ بھی جو زندگی میں پکارتا ہے نا، اذا دعان، جب جس وقت اس کی زبان سے یا اللہ نکلے گا، میں لبیک کہتا ہوا ہوں۔ تو اس آیت میں بڑی تسلی اللہ نے دی ہے، بڑی تسلی دی ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ سے، صرف اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مخلوق سے مت مانگو، پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارو۔ اللہ نے خوبصورت مثال دی، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے چھوڑ کر میرے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہو، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھا دے، اگر یہ ایک مکھی بنا کے دکھا دیں تو میں نہیں چھوڑ دے نہ تو کل مانگ لگے۔ ارے یہ مکھی کی ایک ٹانگ نہیں بنا سکتا، تو تم ان سے کیوں مانگتے ہو؟ ان سے مانگو، اس سے مانگو جس نے انہیں بنایا۔ تو اس آیت میں اللہ نے بڑی تسلی دی ہے کہ تم مانگنے والے رو دھو کے میرے سامنے رونا سیکھ لو، کر دوں، مصر بن کے دکھا دو۔ جیسے ہمارے ہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں، ہاتھ ادھر ہوتے ہیں اور گا گا کے ربنا آتنا، یہ دعا ہے؟ یہ تو دعا کا مذاق ہے، اس کو دعا کہتے ہیں۔ اور پیچھے نمازیوں کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا تو ایک پکار، ایک فریاد ہے، عرش کو ہلا دے اگر کوئی تڑپ کے اللہ کو دکھا دے تو۔ اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات ہے، یہ وہ بتانا چاہتا ہوں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بس یہ بتانا۔ اتنی بڑی ٹھہرتا ہے، اتنی بڑی سبحان اللہ۔ دنیا میں جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں، جاوید چودھری نے مجھے فون کیا، وہ جو کالم والا ہے، کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ اپھار رہے ہیں۔ میں نے کہا خیر ہو انشاءاللہ، وہ کی نہیں، بڑا بے وقوف ہے تو جاوید چودھری، تو تارنگ زمین سے اللہ نے حکمرہ چھڑا ہے، میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں۔ اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کہا، دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر، اس سے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ کیا شہنشاہ، اس سے مانگو، نمک بھی مانگو، میرے نبی نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو، اور کسی بندے سے جان چھڑانی وہ باعزت طریقے سے، تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو۔ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا۔ میں نے 100 روپے دے دو جی، دو گے اس کو، ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے، یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنے۔ یہ تو ہماری نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے، وہ دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں، تو میں نے ان کی درد بھری کہانیاں سنی، میری آنکھیں نہیں، میرے دل رو رہا تھا، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ میں نے ایک کو کہہ دیا بیٹی، وہ رونے لگی، مولانا صاحب سانتا کوئی بیٹی نہیں آتا، تو سیڈے وڈے عالم ہو، میں نے بیٹی آخر اللہ سے جڑے بغیر، اور اللہ سے انسان، اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کہا، دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر، ایک ٹکا نہیں چاہیے، ایک ٹکا نہیں چاہیے، سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر، سب سے مشکل ہے بندوں کو راضی کر، اور اللہ کو اتنی، ایک اللہ کی حدیث قدسی سنو، کہتا میرا بندہ لو بلغ الذنوب عنان السما، تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، سمندر بھر دے، پہاڑ بھر دے، پہاڑ تیرے گناہوں میں دب جائیں، چاند تاروں سیاروں میں گناہ بھر دے، پھر اس کو اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، آسمان ناقابل دید ہے، آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، نیلا رنگ تو روشنی ہے سورج کی، اور تو آسمان کی چھت کو
ایک عورت ایک مرد. میں کہتا ہوں سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات اور جانور بھی انسان بن کے گناہ کریں قیامت تک نہیں اوپر جا سکتے. اور میرا اللہ کہتا ہے تو ایک مرد عورت اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگائے. اور ساری دنیا کے مفتی کہیں گے بدبخت ہے، برباد ہے، کافر ہے، مرتد ہے. کہا نہ سنی نہ دیگر میرے کو آ جائیں. اور میں نے صرف ایک باری آکھی اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. ایسا رب کئی اور ہے جو ہم اس کا در چھوڑ کے پھکے کھا رہے ہیں. ہمارے لیے تو نمونہ ہمارے نبی کی ذات، نہ کہ مغربی اقوام. مغرب میں تو جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم کہاں سے طلوع ہو. میرا نبی کو اللہ نے مشرق میں پیدا کیا، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے. تو اب جو کام بھی کرے اس کا ایک معیار ہے، اللہ ناراض نہ ہو اور اللہ کے نبی کا طریقہ کے خلاف نہ ہو، تو پھر دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے. تو اللہ سانا اچھا اب معافی مانگ لی، توبہ کر لی، ٹھیک ہے، پھر گناہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے آ جا پھر معاف کر دوں. پھر گناہ ہو گیا، پھر کیا کریں؟ تو اللہ کہتا آ جا پھر معاف کر لوں. اغفر لہم مستغفرونی، جب تک توبہ کرتے رہو گے میں معاف کرتا رہوں. جاوید چودھری نے مجھے فون کیا، اور جو کالم والا ہے، کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ اٹھار رہے ہیں. میں نے کہا خیر ہو انشاءاللہ. او کی میں کہتا آپ کہتے ہو جتنے مرضی گناہ کرو توبہ کرو معاف ہو جائیں گے، پھر توبہ کرو معاف ہو جائیں گے. آپ کا نوکر 2-3 دفعہ کرے خرابی تو آپ اسے معاف کریں گے؟ میں کہا بڑا بے وقوف ہے تو جاوید چودھری، تو تارنگ زمین سے اللہ نے حکمرہ چھڑا ہے، میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں. نوکر تو بات کی بات ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. تمہاری عبادتیں مجھے نفع نہیں پہنچاتی اور تمہارے گناہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتے. تمہارے نافرمانیوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری فرمان برداری سے میں بڑا نہیں ہوتا. میں اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل معنی یہ نہیں ہے. شے تو شے ہی کوئی نہیں، شے تو مخلوق ہے. کہے تو مخلوق ہے، خالق اور مخلوق میں کیسے جوڑ بیٹھائیں؟ ہاں بھائی چوہا چھوٹا ہے، ہاتھی بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زمین چھوٹی ہے اور اللہ بڑا ہے، یہ تو مذاق ہے تکبیر کا. اللہ اکبر من ان یوصف، یہ اس کا اصل مطلب ہے کہ جتنی تعریفیں اللہ کی کر لو، جتنی حمد و ثنا اللہ کی کر لو اور قیامت تک کرتے رہو، سارے مل کے کرو. سمندر کو سیاہی بنا دیتا ہوں، درختوں کو قلم بنا دیتا ہوں، تم پر علم کھول دیتا ہوں، لکھو میری تعریف 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 تعریف. سمندر خشک ہو جائے گا، قلم ٹوٹ جائیں گے، تم تھک جاؤ گے. تیرا رب اس سے بھی بڑا، تیرا اللہ اس سے بھی بڑا. چونکہ ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں. ہر چیز کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. سورہ حدید. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن. اس کو میرے نبی نے کھولا. انت الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں ہے. وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو اتنا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. وسع سمعہ الاصوات. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے یا غلط، اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی. اس سے پہلے بھی ہزاروں تھی، آئندہ بھی ہزاروں آئیں گی. 6000 اس وقت بولی جا رہی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سارے بولی کر رہے ہو،
میں بھی بول رہا ہوں، اب سارے بازار بول رہا ہے، ساری دنیا بول رہی ہے، چرند پرند بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کی سنتا، کوئی غلط فہمی نہیں لگتی۔ تم اول آخر، تم مردہ زندہ، تم بوڑھے جوان، تم مرد اور عورت، تم انسان اور جنات، تم پہلے اور پچھلے، اگلے اور پچھلے، اور خشک اور تر، سارے کٹھے ہو کے کٹھا مجھ سے سوال کرو۔ ذو لا یلہیہ قول عن قول، کسی ایک کا بول سنتے ہوئے بھی مجھے غفلت نہیں ہوگی، سب کی سنوں گا، پھر سب کا چاہا دے دو۔ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، اللہ بھی عجب ذات، اس سے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ کیا شہنشاہ، اس سے مانگو، نمک بھی مانگو، میرے نبی نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو، خوش ہو مجھ سے مانگ رہا۔ اور کسی بندے سے جان چھڑانی وہ باعزت طریقے سے، تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو، انشاءاللہ تھوڑا فون ہی ڈیلیٹ کر دے گا اور تھوڑی راہ ہی چھڑ جاوے۔ اور میرا اللہ کہتا تو مانگتا نہیں ہے مجھ سے، تو مانگ، میں خوش ہوتا ہوں۔ بھائی ڈھیر سارے مفتی بیٹھے ہوں گے، کھڑے ہو کے پیمانی سنت ہے، قرآن و فتویٰ لا دے ہو میرے اوپر، تو اللہ سے دوستی لگانی ہو مانگنا شروع کرو، بھکاری کی طرح۔ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ جو بھکاری کھڑے ہوتے ہیں اچھی خاصی کمائی کرتا ہے، لیکن آپ ان کے چہرے کا ایکسپریشن دیکھیں، کیا وہ مسکنت کی تصویر بنتے ہیں، پھر ہی آپ کچھ دیتے ہیں۔ میں نے 100 روپے دے دو جی، دو گے اس کو؟ ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے ہیں، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ، اپنا غم سناؤ، اپنی تکلیفیں سناؤ، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، اب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تیرے تو شفا کون ہے، میں کتنے جاؤں، کرنا میرا کم، کر نہیں کرنا پھر بھی کر۔ یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنے۔ یہ تو ہماری نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے، وہ دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں۔ دعا تو فریاد ہوتی، کوئی فریاد بھی گا کے کرتا ہے۔ اللہ نے ہمارے امام مساجد کو ہدایت دے، یہ دعا بھی ترنم میں پڑھ رہا، تو ترنم تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، اب دعا تو فریاد ہوتی ہے، فریادی بن کے مانگو، کہتا آ جاؤ دروازے کھول دوں گا۔ اور عجب بات بتاؤں، ایمان کی شرط نہیں لگائی، اسلام کی شرط نہیں لگائی، نیک ہونے کی شرط نہیں لگائی، ایک شرط لگائی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، ہندو، مسلم، کافر، مشرک، مومن میرے آگے رو کے مانگ لے تو دے دوں۔ انہوں پتہ نہیں کہ سارے مسلمان نہیں ہیں، وہ سب تو تھوڑے سے ہیں، سوا عرب، باقی سب غیر مسلم ہیں۔ وہ رب العالمین اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے، الحمدللہ رب المسلمین تو نہیں کہا، رب العالمین کہا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، مہمان ہوتا تھا تو کھانا کھاتے۔ ایک مہمان آ گیا، انہوں نے کھانا رکھا، انہیں لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ۔ وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ پڑھا، تو انہوں نے کھانا اٹھا لی، پڑھ گیا، میں کافر نے نہیں روٹی کھوا سکتا۔ وہ دروازے تک گیا تھا کہ جبریل آ گیا، اللہ کے خلیل، اللہ فرما رہے ہیں 70 سال سے میرا منکر تھا، میں نے تو اس کی روٹی کبھی بند نہیں کی، تو ایک وقت کی نہیں کھلا سکا، واپس بلاؤ اسے کھانا کھلا، میرا بندہ ہے، کھانا کھلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے، آ جا بھائی، آ جا بھائی، کھانا کھاؤ۔ اسے کہ کیوں؟ کہ تیرے میرا رب نے تیری سفارش کی، کہنے کہ تیرا رب اتنا اچھا ہے، میں اس کو مانتا بھی نہیں، پھر بھی میری سفارش کی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ اللہ نے ایمان بھی دے کر، ایک اللہ ہے جس سے سارے مسائل آپ کے حل ہوں۔ ہر انسان کے پاس ایک حد ہے، تو میں بتا رہا تھا کہ میرا اللہ سنتا کیسے ہے، دیکھتا کیسے ہے، اس کی مثال دی، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کہ تیرے رب کی نظر ایسی طاقتور ہے، کالی رات گھنگور گھٹا ہو، کالے بادل، کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے،
اس کے اوپر بھی گھاس پھوس اگا ہوا ہے. تو میرا اللہ یہ نہیں فرما رہا چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ فرما رہا ہے چونٹی کے قدموں سے جو لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ. کیا دیکھنے والا. اور ایسے ہینکی پھینکی ہو سکتی، اسے دو نمبری ہو سکتی. بلاغ رسلنا لدیہم یکتبون، جو بول رہے ہو جو کر رہے ہو یہاں دو بیٹھے ہیں لکھے جا رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے بول نکلتے ہی فرشتہ اچپ کے فائل میں لے لیتے. اور قیامت دن کہے گا اقرأ کتاب وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. میرے بندے یہ تیری فائل ہے، یہ کھول کے تمہیں دکھا رہا ہوں. کوئی ایک غلط لکھا ہو زیادہ کم مجھے بتا. کہے گا ما لہذا الکتاب، وہ مارے آ گیا. وہ ایک ہی ہو جائیں کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو میری ہر نکی سکی چھوٹی بڑی ساری محفوظ کر دی. اللہ سے معاملہ ہے، اللہ سے معاملہ ہے. اور اللہ سے معاملہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان. آپ لوگ آپس میں بھی کبھی کھڑ کھبڑ جاتے ہو، بابا من سے معاملہ نہیں کرنا، ایسے یہ نہیں کرنا، ایسے وہ نہیں کرنا، اور پھر موت تک بھی ان سے سلام نہیں کرتے ہو. اور میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہوں میں گزار کے ایک دفعہ توبہ کر، سارے معاف کر. ترمذی شریف کا ایک واقعہ سنا. میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا مالدار، اس کا نام تھا کفی. روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا رات کو، روزانہ نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی. ایک رات ایک ایسی حسین لڑکی تھی، اس کے لیے 60 دینار، 60 دینار 4.5 ماشے کا 1 دینار ہوتا ہے، کچھ 250 ماشے کے تولے بنا کر پھر ان کو 3 لاکھ سے ضرب دو کہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس دولت کتنی تھی اور اس نے خرچ کیا کیا تھا. تو جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں لایا، رضامندی سے تیری لایا. تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں بازاری عورت نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں پہنچا ہے. جیسے مولوی یوسف میرا بیٹا بتا رہا تھا، جب میں طوائفوں سے ملا تو میں نے ان کی دبد بھری کہانیاں سنی تو میری آنکھیں نہیں، میرے دل رو رہا تھا، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ ان کو طوائف بنانے والے یہ بڑے لوگ. غریبوں کی عزتیں بکتی ہیں اس وقت جب مالدار لوگ سخاوت چھوڑ دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پر طوائف کا تھبا لگ جاتا. اس قدر میں نے ایک کو کہہ دیا بیٹی، وہ رونے لگی. مولانا صاحب سام تک کوئی بیٹی نہیں آتا تو سیڈے وڈے عالم ہو میں نے بیٹی آخر ہے. ہاں انشاءاللہ کافی ٹائم. کفل نے جب اس کے آنسو دیکھے تو اس کو بھی رونا آ گیا. کہنے لگا تو میری بہن ہے، اسی عزت سے واپس چلی جا، پیسے بھی لے جا اور میرے لیے دعا کر، میں انسان نہیں ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. وہ لڑکی چلی گئی. کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے. سڈن ڈیتھ ہو گئی اس کی، مر گیا. سارا شہر جانتا ہے کہ یہ انتہائی غلیظ انسان ہے اور میرا اللہ اس کی توبہ دیکھ چکا ہے. اب اگر یہ اگلی بات بتانے لگا ہوں یہ نہ ہوتی تو اس کو کوئی دفن کرنے نہ جاتا، پتھروں میں دبا دیتے. جب صبح ہوئی کفل کے دروازے پر نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، جاؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچا. بتاؤ اس اللہ سے معاملہ کرنا کتنا آسان ہے. وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر ہم کہتے ہیں کہ کام بنے گا اور اس کی بتائی ہوئی لائن پر کہتے ہیں کام نہیں بنے گا. اوپر اللہ رؤوف الرحیم، نیچے اللہ کا محبوب رؤوف الرحیم.
دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو نہ پیسے سے بنتے ہیں نہ مجاہدے سے بنتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا، کیسے چلایا۔ تم واپس آئے تو دونوں مائیاں عرب والی کی تھی، سوئی پڑی تھی۔ میں نے کہا اماں جی اٹھو، تھوڑا گھر ویکھ آیا، تم لے جانا۔ تم میں سے ایک دم وے بیٹا تینوں آؤ، وہ تینوں رب اپنے سونے دیا زیارتاں کرائی رکھے کرائی رکھے کرائی رکھے۔ میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ دعا قبول ہو گئی۔ 90 سے لے کر آج تک بلا ناغہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ لہذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا، مانگتے 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 اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا تو اس نے ایسے بھی نہیں کیا، اتھے ہی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا تمہیں پتہ میں کی دعا کر رہا ہوں؟ میں کہا میں کوئی نجومیہ جو انہوں پتہ لگے ہوئے۔ کہنے لگا میں یہ دعا کر رہا ہوں، یا اللہ مولی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے، وہ ضرور آیا ہوگا حج پر، وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دے۔ کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے تو سامنے کھڑا تھا۔ دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو نہ پیسے سے بنتے ہیں نہ مجاہدے سے بنتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا، کیسے چلایا۔ یہ ایک واقعہ کی طرف میرا ذہن جاتا ہے۔ سردی شدید تھی اور ریمنڈ سنسان ہوتا تھا۔ باہر بازار میں 2 ہوٹل تھے، ایک چائے کی دکان تھی۔ میں برآمدے میں کھڑا تھا تو میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالرحمان، انہوں نے کروٹ بدلی کیا، تو ان کے قریب دوسرے استاد لیٹے ہوئے تھے، مولوی احمد بٹلہ صاحب۔ کہنے کہ مولانا کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بہت درد، بس یہ سننا تھا کہ میں اوپر گیلری میں میرا بستر تھا اور وہ اتنی سختی تھی میں کہ یہ جو گھڑی باندھنا بھی وہ کیا تھا، خلاف قانون تھا، اور تھرمس رکھنا بھی خلاف قانون تھا۔ مجاہدہ ٹھڈی چاہ پیو، تو 2 لڑکوں نے تھرموس چوری رکھا ہوا تھا، وہ میں ایک کو میں نے جا اٹھایا، میں نے بوئے تھرموس کس سے؟ کہتا وہ پڑا ہوا ہے، تو میں نے اس سے اٹھایا، بغل میں ڈالا اور میں نے بازار کی دوڑ لگا دی۔ 10 بج رہے تھے اور 10 بجے سناٹا، 250 کا تو مجمع ہوتا تھا ریمنڈ۔ میں کہا یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو، یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو۔ میں ننگے پاؤں، دسمبر کا مہینہ تھا، میں ننگے پاؤں دوڑا اور میں نے دیکھا تو وہ چائے کی دکان کا دروازہ بند تھا اور روشنی آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ لگتا کھلی ہوئی ہے، تو میں نے اس کے کیواڑ ایسے کیے تو وہ کھل گیا۔ تو آگے وہ دکان والا، اس کا نام تھا انور ملتانی رحمۃ اللہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 73-74 کی بات۔ تو وہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی انور چائے بنانی ہے۔ کہا بھائی میں تو وہ رنگ بھائی میں تو تھکا ہوا ہوں، یہ دودھ پڑا ہے خود ہی بنا دے۔ تو میں نے کہا چولہا کا یہ چولہا بھی پڑا ہے، تو میں نے وہ ہوتے تھے ہوا بھرنے والے چولہے، اس سے میں نے دودھ گرم کیا، پتی ڈالی، چائے بنا۔ چائے کی دکان پہ سر درد کی گولی کا کیا کام ہے؟ میں نے کہا بھائی انور کوئی سر درد کی گولی ہے؟ ارے بھائی وہاں دیکھ لی شاید پڑی ہو کوئی، وہ کھڑکی سی تھی۔ جب میں نے وہاں دیکھا تو ایک گولی ساری ڈان ہوتی تھی، وہ وہاں پڑی ہوئی اور اس پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ جب اللہ کچھ دینا چاہتا ہے، میں نے وہ گولی اٹھائی اور پھر دوڑ لگائی ننگے پاؤں، اور مولانا رحمہ اللہ فوت ہو گئے، سر پر رضائی لے کے لیٹے ہوئے تھے، تو میں نے ایسے پاؤں دبائے تو انہوں نے رضائی کو کہا ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے اور یہ سر درد کی گولی ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے نوش فرمائیں۔ تو ان کے ہونٹ ہلے، میں نے نہیں سنا، دعا دی انہوں نے مجھے۔ کیا دعا دی؟ وہ خود فرماتے تھے کہ طارق جمیل کی قبولیت میری دعا سے ہے، اور ایک میرے ساتھی تھے مولوی خورشید کی قبولیت میرے ڈنڈوں کی وجہ سے، اس کی پٹائی بہت کی تھی انہوں نے۔ تو میرے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ میری دعا کا
اللہ نے اس کو سلا دیا، تو انہوں نے بے ساختہ مجھے دعا دی، اور میں نے سنی نہیں، چائے پلائی، گولی کھلائی، تو اللہ نے کیا سے کیا کرتا۔ میں اپنی بیگم پھوپھی رحمت اللہ علیہ، والدہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حج پہ گیا، ان کو لے کر میں باہر نکلا تو دو بوڑھی عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں کہ اماں جی کیوں بیٹھی ہو؟ کہ پوچھا راہ بول گئی ہیں، میرا بھی وہ دوسرا حج تھا، مجھے بھی مدینہ کا حدود اربع پتہ نہیں تھا۔ میں کہ کوئی ہے تو کوئی کارڈ؟ انہوں نے کہا اے کارڈ ہے، میں کہ آ جاؤ، اور دونوں چل پڑی۔ مجھے ایک عرب ساتھی نے پورا گھر دے دیا ہوا، جو دروازے پر پہنچے تھے ایک اٹھان لگی، نہیں میں نہیں جانتی، وہ کرنے کے بھی کہنا شور شریف لگتا ہے کوئی ایڈی وڈی گل، آجا آجا وضاح کو لے کے میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ، اور وہ کارڈ لے کر میں اپنے دوست کے پاس گیا، وہ جو جس کا گھر تھا، میں نے کہا اٹھو دکان سے اور یہ پتہ تلاش کروا۔ تو ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گھومتے 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 کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے وہ بلڈنگ تلاش کر لی۔ گھوم واپس آئے تو دونوں مائیاں عرب والے کی تھی، سوئی پڑی تھی۔ میں نے کہا اماں جی اٹھو، تھوڑا گھر ویکھ آیا، تم لے جانا۔ تو ان میں سے ایک دم ہوئی، اے بیٹا تینوں آؤ، وہ تینوں رب اپنے سونے دیا زیافتہ کرائی رکھے کرائی رکھے کرائی رکھے۔ میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ دعا قبول ہو گئی، 90 سے لے کر آج تک بلا ناغہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ ایک 94 کا حج نہیں ہوا کہ وہ میری انگلینڈ تشکیل ہو گئی تو میں وہاں چلا گیا، پے در پے حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ۔ یہ 3 سال کووڈ کے جو آئے تھے نا، وہ ناغہ ہے، تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اماں دی دعا۔ اب ایک مزار قصہ سنا کے پھر نماز پڑھنی میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی جواز وسیم پر، وہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھ کے نا بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا، تو میں وہاں کھڑا ہو کے، میرے ساتھی نے کہا طواف پورا کرنا بھی ہے، میں کہا پتہ نہیں اٹھ کے کتنے چلا جاوے، لہذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا، مانگتے 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 اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا، تو اس نے ایسی بھی نہیں کیا، اٹھے ہی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا تمہیں پتہ نہ کی دعا کر رہے ہیں؟ میں کہا میں کوئی نجومی ہے جو انہوں پتہ لگے ہوئے؟ کہنے لگا میں یہ دعا کر رہا ہوں، یا اللہ مولی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے، وہ ضرور آیا ہوگا حج پر، وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دے۔ کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے تو تو سامنے کھڑا تھا، تو اس میں آپ کو دعائیں ملیں گی بڑی زبردست۔ اللہ اپنے فرائض پورے کرو، نماز میں ناغہ نہ ہو، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ رکھو، آپس میں اگر صحیح چلنا ہے تو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو، تو پھر انشاءاللہ نسلوں تک اللہ ہمارا یہ کام چلے گا۔ میں روزانہ مانگتا ہوں یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا، یہ نہیں کہ میں چلا جاؤں تو کام ختم ہو جائے، یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا، تیرے لیے کیا مشکل۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور یہ جو انہوں نے اتنا خوبصورت انتظام کیا ہے اس پر بھی انتظام والوں کا بڑا شکر گزار ہوں۔ پتہ ہے اس بستی کا نام کیا تھا پرانا؟ ڈل لالا۔ ڈل کہتے ہیں اس کنویں کو جس میں پانی نہ ہو، اس کو ڈل کہتے ہیں۔ تو یہاں پہلے آبادی نہیں تھی، 1945 میں ہمارا گاؤں ہے وہ ادھر سین پراڑی والا، وہ 300-400 سال پرانا گاؤں، تو جیسے برادریوں میں ہو جاتی ہے کھبڑ، تو وہ کچھ ہوا ہوگا ہماری تو پیدائش سے پہلے۔ تو میرے تایا رحمت اللہ علیہ میاں حق نواز، انہوں نے آ کر یہاں گھر بنایا، اس وقت اس نے 50,000 روپیہ خرچ کیا تھا۔ تو 1948 میں پھر ان کے چھوٹے بھائی تھے میرے والد، انہوں نے آ کے گھر بنا لیا، تو اس گاؤں کی ابتدا ہوئی اور بسم اللہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے آباد رکھے، اس چھوٹے سے گاؤں سے اس میں یہ رونقیں لگی رہیں، آپ کے تعاون کا، ان مستورات کا، ان بچیوں کا، آپ کا سب کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ آپ اپنے اس کو جاری رکھیں، میں اجازت چاہتا ہوں۔
کیونکہ مجھے فیصل آباد نکلنا ہے۔ اللہ بہت برکت دے، آپ سب کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔